کہتے جی کہ عورتوں کا نماز جنازہ پڑھنا جائز میرے بھائی جائز ہے، 100 دفعہ یہ مسئلہ پوچھا ہے۔ جب فرض نماز پڑھ سکتی ہے تو جنازہ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اصل مسئلہ یہ ہے جو تم سمجھے نہیں کہ عورت کو اپنے گھر سے صرف جنازے کے لیے جنازے گاہ میں آنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن حرم میں موجود ہے، بیٹھی ہوئی ہے، تو لوگ نماز پڑھیں گے وہ بیٹھی رہے گی، بالکل پڑھ سکتی ہے، ہر مقام پہ پڑھ سکتی ہے۔ تو ہے بالکل حق ہے جادو، لیکن علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی، علاج کیا ہے؟ معوذتین جو آخری 2 صورتیں ہیں، الفلق اور الناس، یہ پڑھ کے دم کیا کرے تو انشاءاللہ سب چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ نکاح پڑھانا مولوی کا کام ہے؟ بالکل نہیں، مولوی کو ٹھیکیدار ہے کہ ختم بھی وہی پڑھائے اور نکاح بھی وہی پڑھائے، کوئی پڑھا دے، جس کو خطبہ آتا ہو پڑھا دے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے جن پر جادو یا آسیب یا جنات کا سایہ ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اس پہ سایہ ہے؟ آپ کی اس سے بنتی نہیں ہوگی نا، تو آپ سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہتی ہے میرے پاس نہ آیا کرو، جن آ کے میری گردن توڑ ڈالے گا۔ کوئی جن شن نہیں ہوتا، سایہ ہو گیا، جن ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا مرد اس کی خواہش ہی پوری نہ کر سکے، پھر بھی اکثر عورتوں میں جن آ جاتے ہیں۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو، سورۃ البقرہ پڑھ کے اگر ہے تو نکل جائے۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، 90% جھوٹ۔ پرانے دور کی بات ہے، ہم کچے کے علاقے میں ایک جلسہ تھا، وہاں جا رہے تھے۔ بہرحال وہاں جب گئے تو صاحب دعوت نے کہا کہ حضرت باقی سب لوگوں کا کھانے کو آپ کو ہم نے علیحدہ جگہ میں رکھا ہے کیونکہ ہمارے پیر آنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا ہے، تو آپ مہربانی کریں کو آدھا گھنٹہ صبر کر لیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا جی 5-6 گھوڑیاں ہیں، کوئی آدمی آگے بھاگ رہے ہیں، کوئی ساتھ بھاگ رہے ہیں، اور پیر صاحب چلے آ رہے ہیں۔ جب اس کو میں نے دیکھا تو میرا شاگرد تھا، سید تو تھا، وہ میرا دوست بھی تھا اور شاگرد بھی تھا۔ اس کو جب میں نے دیکھا وہ بھی مجھے آ کے بڑے دور سے ملا اور بڑا پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے میں نے کہا حضرت یہ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیر ہے، تم مجھے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو تو میں بھی تو اپنے پیر کے مرشد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، تم کون اعتراض کرنے والے؟ خیر بیٹھ گئے۔ جب کھانا وانا کھاتے رہتے میں نے کہا یار یہ تم کب سے پیر بن گئے؟ انہوں نے کہا جی سید تو ہم خاندانی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب پڑھائی کے بعد میں اس قابل تو تھا نہیں کہ کسی مدرسے میں جا کے پڑھاؤں، میں نے کہا آسان حل یہی ہے کہ پیر بن جاؤ۔ میں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا جناب میری پیری کا ڈنکا بج رہا ہے، جس عورت پہ جن ہو، سایہ ہو، بھوت ہو، میں 1 گھنٹے میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار یہ بات کیا ہے؟ سچی بات؟ انہوں نے کہا مکی صاحب پہلے 100% جھوٹ ہوتا ہے، عورت پہ کوئی جن نہیں ہوتا، کوئی سایہ نہیں ہوتا، اس کو عشق کی ماری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھی میں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ آہستہ الگ پڑھوں گا، دروازہ بند ہوگا، اور دوسرا اگر کوئی رونے پیٹنے کی آواز آئے تو ڈرنا نہیں، میں اس جن کو مار رہا ہوں گا۔ پھر میں اس والوں سے کہتا ہوں دیکھو بادشاہ میری پیری رکھو، تم اپنا کام بھی کرواؤ۔ ہم اس کا وعدہ پورا کروا دیتے ہیں، ہماری پیری پوری کرا دیتے ہیں، کوئی جن شن نہیں۔ میلاد منانا جو ہے یہ حضور پاک کے زمانے سے 600 سال بعد شروع ہوا ہے۔ مظفر نامی ایک بادشاہ تھا مصر میں، اس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ حضرت حسن نے 120 یا 300 شادیاں کی، اللہ عالم، بہرحال اس نے شادیاں کافی کی، لیکن یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی کی۔ وہ شادی کے بعد 2-4 دن میں طلاق دے دیتے۔ میں بیعت نہیں کرتا ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ میں کوئی کسی کا خلیفہ ہوں، میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد نہیں ہوں،
میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ میرے شاگرد نہیں ہیں، کسی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ پرانی بات ہے، میرے پاس تشریف لائے تھے کہ میں صحیح طریقے سے حدیث مبارک کی اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے گرامر نہیں پڑھا، نحو نہیں پڑھا ہے، اور میں نے فن قرات نہیں پڑھا ہے۔ تو میں نے ایک قاری تھے، ان کے ذمہ لگایا کہ اس کے قرآن کی تصحیح کرائیں، اور اسی طرح ایک عالم استاذ ہیں ڈاکٹر سعید عنایت اللہ، ان سے میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو ذرا قواعد اور نحو کی کوئی کتاب ایک پڑھا دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے، پڑھا لکھا آدمی تو ہے نا، ایک کتاب پڑھنے سے بھی سمجھ جائے گا۔ تو انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، اتنی بات تو ہے، میرے شاگرد نہیں ہیں۔ کہتے جی آپ دو باتیں بتائیں، ایک تو آپ کی شادیاں کتنی ہیں، اور دوسرا آپ بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی آپ سے ڈرتی ہے؟ اب بتاؤ مجھے کہ یہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے؟ بس جو مرضی ہے بیچارے۔ گزارش یہ حضرت کہ میری بیوی تو ایک ہے، اور وہ 10 سال سے بیچاری صاحب فراش ہے، اور وہ تو چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو میرے حقوق کیا ادا کرے گا، اور میں نے کیا اس سے ناراض ہونا ہے، یا اس نے مجھ پر کیا ناراض ہونا ہے؟ تو بہرحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں خدمت کی، ہم اس کے بڑھاپے میں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، آدمی کو ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ ایک دفعہ حج کا موقع تھا، میں نے اس دن شاید کوئی عورتوں کے مسائل بیان کیے یا کیا کیا، تو کوئی سخت باتیں کہہ دی ہوں گی، کیونکہ کبھی نرمی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے۔ اصول ویسے دعوت کا اصول بھی یہی ہے کہ کبھی وعد ہوتا ہے کبھی وعید ہوتی ہے۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو میں بھی اتر کے یہ ایکسیلیٹر سے نیچے جا رہا تھا تاکہ نیچے جا کے نماز پڑھوں، میرے آگے 2 عورتیں جا رہی تھیں، وہ آپس میں کہنے لگی کہ مکی صاحب کو پتہ نہیں آج ہم عورتوں پہ کیا غصہ آیا تھا، اس کی بیوی شاید بیکار ہے، یہ میں اس کی بیوی ہوتی نا تو اس کا سارا غصہ ایک رات میں نکال دوں۔ اب میں بلوچ آدمی، مجھے بھی شرارت سوچی، میں نے پیچھے سے قریب جا کے کہا کہ جی میں تو حاضر ہوں اگر آپ بیوی بننا چاہتی ہیں تو۔ اب وہ بیچاری اتنی شرمندہ ہوئی کہ دونوں نے دیوار کی طرح منہ کر کے کھڑی ہو گئی، میں لاہور پڑھتا ہوا چلا گیا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا جو ہے، یہ تو حدیث میں ہے، حضور کا فرمان ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے آدمی دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے، اور سورۃ الکہف پڑھنے سے اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور رہے گا سامنے، اور قبر میں بھی نور ہوگا۔ طواف کے اختتام پر 8واں اشارہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر پڑھو، عمل کرو، جو اللہ کا حکم ہے، جو حلال ہے حلال ہے، جو حرام ہے حرام ہے۔ تو یہ آدمی زنا کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹا سکتا نہیں مٹا سکتا، گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ہاتھوں سے شہوت مٹاتے ہیں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بدبخت نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، شہوت مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ آج کل جو بسنت مناتے ہیں، پتنگ بازی بالکل حرام ہے۔ کتنے لوگ مر گئے ہیں ڈور سے، گردنیں کٹ گئی ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ایک لڑکے کو اپنے رشتے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے کہ لڑکی دیندار ہو۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، جو خدا کی غدار ہے، وہ تیری کبھی وفادار نہیں بن سکتی۔ حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، سنت ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کے آپ نے پیشاب فرمایا۔ اگر تمرے کے طواف کے تو استلام بھی سب لائٹ سے تھوڑا پہلے کیا اور بھی تھوڑا سا آگے کیا نہیں، تو حجر اسود کے سامنے کرنا ہے۔ سب لائٹ سے ایک اشارہ ہے صرف۔ آپ حجر اسود کو دیکھیں، اس کے اوپر کعبۃ اللہ پر انہوں نے باقاعدہ قطبے لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں صحیح کھڑا ہوں۔
ساری زندگی حضور نے امامہ باندھا ہے، پگڑی باندھی ہے۔ جنازے میں دونوں سلام بھی ایک بھی جائز ہے۔ حضرت عمر کی بیوی کا کیا نام ہے اللہ عالم۔ ایک بیوی تو ان کی ام کلثوم تھی جو حضرت علی کی بیٹی تھی۔ آپ نے کئی شادیاں کی ہیں نا۔ نکاح کا خطبہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آیات پڑھی جاتی ہیں جن میں نکاح کی ترغیب ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نعوذ من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مرکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین بلد الامین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔